اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 کا آخری حصہ۔ اور اے بنی اسرائیل، تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے، اور تم خاص طور سے مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں سے کچھ سمجھ کر ہم یہ کیس سٹڈی کر رہے ہیں کہ آخر اس امت کو یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے، ہمیں یہ باتیں سمجھانے کا مقصد کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات ان کے متعلق ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا، اور اس عہد کے لینے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان سے کچھ عہد کیا بھی تھا، کیونکہ بندے کا اور رب کا معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کے عہد کو پورا کرے اور اللہ اپنا عہد پورا نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ لازمی نتیجہ ہے کہ جو بندہ عہد کو پورا کرنے والا ہے تو اللہ بھی اپنے وعدے کو اس کے ساتھ سچا کر دکھانے والا ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدے کا سچا کوئی بھی نہیں۔ عربی کے قواعد کے لحاظ سے اسے شرط اور جزائے شرط کہتے ہیں کہ اگر ایک کام ہوگا تو دوسرا کام خود بخود ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں ہی آگے چل کر یہ الفاظ آئیں گے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سبحان اللہ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی اگر تم میرا ذکر کرو گے، اگر تم میری بات مانو گے، تو میں تمہاری دعائیں کیوں رد کروں گا؟ لازمی تمہاری دعائیں سنوں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری دعا کو قبول کر کے تمہارا مسئلہ حل کروں گا، لیکن پہلے تمہیں ایک قدم بڑھنا پڑے گا، تمہیں مجھے یاد رکھنا پڑے گا، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ پہلے تم اپنے کرنے کا کام کرو، پھر دیکھو اللہ تمہارے کام کیسے کرتا ہے۔ مسجد کا راستہ بھول جاتے ہیں، دعا کرتے نہیں ہیں، عرصہ گزر جاتا ہے، اللہ کے آگے آنسو ٹپکائے ہوئے سالوں گزر چکے ہوتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اتنا غفور اور رحیم ہے کہ اگر وہ سالوں کے گناہ تم لے کر اس کے پاس آ جاؤ تو وہ آنسو زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آ کر تو دیکھو اس کی طرف، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اسی طرح ایک اور شرط اور جزائے شرط قرآن میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ خود ہی مٹا دیں گے۔ یعنی بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو اور نیکیاں کرو تو تمہارے چھوٹے گناہ خود ہی ہم مٹا دیں گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یعنی ایک کام تمہیں کرنا ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں یہ دوسرا وعدہ یقیناً پورا ہوتا دکھائی دے گا۔ اسی طرح یہاں پر اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اوفو بعہدی، پہلے تمہیں عہد پورا کرنا ہوگا جو ہم نے تم سے لیا تھا۔ اگر تم نے اپنے حصے کا عہد پورا کیا، اوفی بعہدکم، تو میں یقیناً پورا کروں گا اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے۔ وہ عہد کیا ہے؟ اس کا ذکر سورہ مائدہ کی اس آیت میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے ایک مضبوط عہد لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان کے اندر 12 نقیب مقرر کیے تھے، 12 سردار. 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار بنایا کہ آپس میں اختلاف نہ ہو. اور ایک مقام پر سورہ بقرہ میں آئے گا کہ پانی کے سلسلے میں جھگڑا ہوا، پانی کے سلسلے میں پریشانی آئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ اپنے عصا کو پتھر پر ماریں، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے کو اپنا اپنا پانی کا ایک چشمہ، اس میں سے پھوٹنے والا، پتھر میں سے پانی نکلنے والا وہ چشمہ مل گیا اور پانی کا مسئلہ حل ہو گیا. اللہ رب العزت ایسے آپ کے سامنے، انسانوں کے سامنے اپنے معجزات رکھتا ہے. کیا کسی لاٹھی میں یہ طاقت ہے کہ پتھر پر مارو تو اس میں سے پانی نکل آئے؟ لاٹھی کا کام نہیں ہے، یہ رب کی نعمت ہے کہ اس نے اس لاٹھی میں یہ اثر پیدا کیا. اسی طرح اللہ رب العزت کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اللہ کے لیے حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پہلے اس کی طرف دوڑ کر جاؤ، پھر دیکھو وہ کیسے تمہارے کام کرتا ہے. تو فرمایا 12 سردار مقرر کیے. وقال اللہ انی معکم، اور ان سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، لیکن پہلے یہ شرط تمہیں پوری کرنی ہے کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور تم ان رسولوں کی تعظیم اور ان کی عزت کرو گے، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن پھر جس نے اس کے بعد عہد شکنی کی، کفر کیا، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا. یہ ہے وہ عہد جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس نے رسولوں کو نہ صرف ستایا بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا. اور کچھ رسول اور نبی ایسے آئے جن کو ان بدبختوں نے قتل کیا ہے. یہ اپنی مرضی کا رسول چاہتے تھے، اور جب کبھی ان کو رسول نے آ کر کوئی ایسی بات بتائی جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتی تو یہ اسے قتل کر دیتے. اور نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی عہد اس میں شامل ہے کہ تم میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ گے، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی. اللہ انہیں عہد یاد دلا رہا ہے کہ اب تم اس رسول پر ایمان لے آؤ جو تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. یہ میری کتاب ہے جس کو یہ پڑھ رہا ہے. اگر تم نے یہ کام کر لیا، میں پچھلے سارے کام تمہارے جتنے غلط ہیں میں معاف کر دوں گا. ایمان لاؤ اس پر. لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑنے کی روش کو نہ چھوڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. الا قلیلا، بہت کم ایمان لائے. تو اللہ نے یہی بات فرمائی، اگر تم نے وہ عہد پورا کیا جو تم نے مجھ سے کیا ہے تو میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے. ورنہ مجھ پر کوئی زور نہیں چلتا کسی کا کہ میں عہد پورا کروں اور تم نہ کرو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ بندے اور رب کا معاملہ دو طرفہ ہے، بائی لیٹرل ہے، دونوں کو کرنا پڑتا ہے. بندہ پہلے کرے گا تو رب اس کا کام یقینی طور پر کرے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کریں. ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اے اللہ، ہم تجھ پر ایمان لائے،
تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی نافرمانی نہیں کریں گے، 5 وقت دن میں ہم نماز ادا کریں گے، اگر زکوٰۃ بندی ہے تو ہم ضرور زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر ہمیں استطاعت ہوئی ہم تیرے گھر کا حج کریں گے، ہم رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں جو اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، ہمیں اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ اللہ ہم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا کہ ہمیں دنیا میں بھی سکون عطا کرے گا اور آخرت میں اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عہد پورا کرنے والا بنائے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ اللہ ہمیں ڈرنے والا بنا دے، اللہ کے احکامات کو ماننے والا بنا دے، آمین۔ استغفر اللہ۔